ہینسن ڈیزیز، لیپریسی، جذام کوڑ۔ جذام کا مرض پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگ اس مریض کو دیکھ کر وحشت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض دریا نیل کے کنارے 6000 سال سے چلا آ رہا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ماہرین اس میں الجھتے جا رہے ہیں۔ یہ مرض اعصاب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان مریضوں کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرے اور علاج میں ہاتھ بٹائے تو اس کو ہر طرف سے پذیرائی ملتی ہے۔ یہ مرض دنیا کے لیے نہایت ہی پریشان کن مسائل پیدا کر رہا ہے۔ یہ چھوت سے پھیلنے والا مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو بہت جلدی متاثر کر دیتا ہے۔ مرض کوڑ کے جراثیم ناک کی اندرونی جھلیوں میں پرورش پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ناک کے اندرونی بال مت کٹواؤ، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں کوڑ کا مرض نہ ہو جائے۔ اس وقت دنیا کی تقریباً 3 کروڑ سے زائد آبادی اس مرض میں مبتلا ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ گرم ملکوں کی بیماری ہے جہاں کی آب و ہوا مرطوب ہو، لیکن ایسا نہیں۔ کوڑ کے جراثیم اتنے سخت ہوتے ہیں کہ مریض کہ یہ ناک جہاں پہ ناک صاف کرتا ہے وہاں یہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کو 1 ہفتہ تک ماہرین نے زندہ پایا ہے۔ یہ ایک نہایت خطرناک قسم کا مرض ہے۔ اس کا انکوبیشن پیریڈ 6 ماہ سے لے کر 10 سال تک ہے۔ کوڑ کے مریض 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گٹھلیوں والے اور ایک سادہ جذام۔ سادہ جذام کے مریض 20 سے 35 سال عمر کے ہوتے ہیں، جبکہ گٹھلیوں یا گلٹیوں والے مریض جو ہیں یہ 10 سے 20 سال عمر تک کے ہوتے ہیں۔ پچھلے 6000 سالوں سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہی ہے۔ قدیم لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ کسی گنجان آبادی میں کسی کوڑی کا قیام نہایت خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس کوڑی کو اس آبادی سے دور اس کا اخراج جو ہے کر دیا جاتا تھا کہ وہ آبادی میں نہ رہے۔ مرض کوڑ کے جراثیم مائکو بیکٹیریم لیپرا نامی جراثیم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کی شکل شیر کے مشابہ پائی گئی ہے۔ اس بیماری کے جراثیم چھوٹی عمر میں جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور مناسب حالات آنے تک یہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں۔ جو ہی ان کو موقع ملتا ہے پھر یہ جسم پر حملہ آور ہو کر اپنی علامات جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لمبا عرصہ تک جسم میں موجود رہتے ہیں۔ مرض کوڑ اور دق کے جراثیم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات بھی یکساں ہے۔ دنیا کے طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیماری چھوت سے لگ سکتی ہے تو وہ یہی جذام ہے۔ ہمیں اسلام اس سلسلے میں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ جانے والے راستہ پر گامزن تھے کہ ہمارا گزر وادی عثمان سے ہوا۔ اس کو کوڑیوں کی وادی کہتے تھے۔ وہاں ہم نے کچھ کوڑی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں کہ اپنی سواریوں کو تیزی سے آگے بڑھاؤ اور اس جگہ سے نکلو۔ اگر کوئی مرض ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو وہ یہی جذام ہے۔ تم کوڑی سے ایسے ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو۔ تم کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے کسی درندے سے بھاگتے ہو۔ اگر وہ کسی ایک وادی میں پڑاؤ کر رہا ہو تو تم کسی دوسری وادی میں اپنا پڑاؤ کرو۔ یہ مرض اعصاب کو اپنے لپیٹ میں ضرور لیتا ہے اور مریض کے ناک سے نکلنے والی رطوبت میں اس کے جراثیم کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جس جگہ مریض ناک صاف کرتا ہے وہاں یہ کئی دنوں تک زندہ رہتے ہیں۔ ماہرین نے انہیں 1 ہفتے تک ایسے جراثیموں کی موجودگی جو ہے وہ پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1 سے 2 تیر کے برابر فاصلہ رکھو۔ آج اس چیز کو جدید سائنس جو ہے وہ ڈراپلیٹ انفیکشن کہتی ہے۔ اس مرض کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ مرض اعصاب کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ جلد پر نمودار ہونے والے داغوں میں لمس کی حس ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر اعصاب کام نہیں کرتے اور مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ناخن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں اور جگہ جگہ پر زخم ہو جاتے ہیں، چہرہ نہایت گنگنا ہو جاتا ہے اور آدمی کی شکل یعنی مریض کی شکل جو ہے وہ وحشتناک ہو جاتی ہے۔
اور پھر ان داغوں سے رطوبت جو ہے وہ رسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک قسم کا مرض ہے۔ مریض کی ظاہری حیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے جسم پر گولے بن جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی کالی مرچ سے لے کر سنترے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ گولے کندھوں، بازوؤں، کونیوں اور ٹانگوں پر نکلتے ہیں، پھر ان میں زخم رسنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے نہایت بدبو آتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس مریض سے پرے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوزش ہڈیوں اور جوڑوں کو متاثر کر دیتی ہے اور چہرے کو نہایت ڈراؤنا بنا دیتی ہیں۔ رستے ہوئے زخم نہایت تکلیف دہ ہوتے ہیں، مریض اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے میں ٹیڑھے ناخن، زخم، بگڑا ہوا چہرہ مریض کی شکل کو وحشتناک اور ڈراؤنا بنا دیتے ہیں۔ اس قسم کی خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من الغرق والحرق والبرص والجذام والہدام وسیئۃ الاسقام۔ سے پڑھی جائے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں غرق ہونے سے، آگ میں جلنے سے، برص سے اور جذام سے، اور ایسی بیماریوں سے جو نہایت اذیت دینے والی ہیں۔ جن لوگوں نے اس دعا کو کثرت سے پڑھا وہ ایسی خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو جب تم کسی متعدی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے لیے یہ دعا پڑھو: بسم اللہ استعقت باللہ وتوکل علیہ۔ تو ایسی ادویات اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ جو شخص ان کو کثرت سے پڑھتا رہتا ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کوڑ کے مریض پر مہربان ہوتا ہے تو اسے زکام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب کسی مریض کو زکام ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف شفاعت کی عنایت جو ہے وہ کرنے لگتا ہے، اور وہ شفا یابی کی طرف مریض جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ طب نبوی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں ایک کوڑ کا مرض بھی ہے۔